جو ہوتی ہے نا, یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے راہا اور بطول کے بیچ میں نفرت پیدا کی جا سکے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس چیز کا پھر میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں. اسی بطول کے دل میں نفرت بار بار ڈال رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا کسی قسم کا راہا کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے, اس کے ساتھ اپنا رابطہ کنیکشن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. اور اس معاملے پہ بہت زیادہ جو وہ پریشان بھی ہو جاتی ہے بطول, اور اپنی ماں کو انکار بھی کر دیتی کہ ماں جی پلیز آپ ایسا مت سوچیں. اب جس وقت اران جو ہوتا ہے نا, یہ سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے, چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے رات کے وقت, تو جب راہا اسے دیکھتی ہے تو پیچھے سے آ کر اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میں دنیا کی ساری خوشیاں جو وہ مانگوں گی لیکن چاند کی خوشی نہیں مانگوں گی. دیکھیں کہ چاند کے اندر داغ ہے. جب یہ بات اران سنتا ہے تو یہ بھی راہ کی طرف مسکرا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان دونوں کی جو کہانی ہے یہ تو آگے چلنا شروع ہو چکی ہے, دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا بھی شروع کر چکے ہیں, کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں, لیکن فی الحال کھل کر ان کی جو محبت ہے یہ سامنے نہیں ہے. اور جیسے ہی راہ کی ممانی کو اس بات کا پتہ چلے گا تو اس نے جو چیخ کر شور مچانا ہے اور راہ کے اوپر جو جھوٹے الزام لگوانے ہیں. جو راہ ہوتی ہے نا, یہ اداس بھی ہوتی ہے کہ میری جو ماں ہے مجھے اس اکیلا جو چھوڑ کر نہ چاہتی, جو کچھ بھی آج میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ میری ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے. راہ کا نانو جو ہوتا ہے یہ اپنے روم کے اندر موجود ہوتا ہے, کچھ بکس وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے, تو جب اس کے پاس اٹھ جاتی ہے بطول کی ماں چائے لے کر, اس کے لیے جوس لے کر جاتی ہے تو اس کے سامنے پیش کرتی ہے, تو پھر بات کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیں کہ آپ کا جو راہ کے ساتھ جو کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے, آپ راہ کے نانو بننے کی کوشش نہ کریں. اور راہ کی ماں کے جو والد جب یہ بات سنتے ہیں نانو جان, تو یہ صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں اور یہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بطول کی ماں کے اوپر کہ بھئی آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. آپ کو میں نے کئی دفعہ منع بھی کیا, سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ آپ ہمارے معاملات میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہوگا. تو آگے سے جب یہ بات بطول کی ماں سنے گی تو یہ صاف الفاظ میں انکار کر دے گی, بولے گی کہ بس جو بات میں نے کرنی تھی کر دی ہے, جو الفاظ میں نے بولنے تھے بول دیے, یہی سب کچھ سچ ہے. اب جس وقت جو وہ رات کے وقت یہ جو لڑکی تھی نا, یہ ماں تارا ایسے چھوڑ کر گئی تھی تو یہ پھر لڑکی ملی تھی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر اس گھر کے اندر آئی ہے. تو بہت سارے جو سوالات ہوتے ہیں اسے بطول کے دماغ میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بطول کی ماں نے بطول کا جو دماغ ہے اسے خراب کر کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ کا جو تعلق ہے یہ راہ کے ساتھ نہیں ہے, راہ اس گھر کی صرف و صرف ملازمہ ہے. جو راہ ہوتی ہے نا یہ بطول کے ساتھ کھل کر بات بھی کرتی ہے. بطول کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میری ماں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کریے اسے غلط کریے, اسے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آگے سے بطول جب یہ بات کرتی ہے تو راج جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں وہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن میں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, اور ممانی جان کو میں جو اپنی ماں کی طرح دیکھتی ہوں, مجھے ممانی جان میں اپنی ماں نظر آتی ہے. بس کبھی کبھی وہ جب یہ باتیں کرتی ہے تو اس بات کا جو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے. تارا بھی اپنی تصویریں جو ہے وہ لے کر رو رہی ہے, لیکن اپنی ماں بیٹی تک نہیں پہنچ رہی کہ اس کی جو بیٹی ہے اس وقت کہاں پر موجود ہے. جو راہ ہوتی ہے نا, راہ اکیلی اور تنہا رہنا شروع کر چکی ہوتی ہے. بطول کے پاس ماں آتی, آ کر جو اس کے اوپر غصہ کرتی اور کہتی ہے کہ بھئی آپ کا کسی قسم کو اس کے ساتھ کوئی بھی بلڈ گروپ نہیں ہے, کوئی بھی خون کا تعلق نہیں ہے, اسے اپنے دماغ سے نکال دیں. آپ میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں. لیکن بطول اپنی ماں کو کر دے گی انکار, کیونکہ بطول نے راہ کے ساتھ وقت گزارا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ اچھا ٹائم گزارا ہے, اچھے دوست ہیں, وجہ سے وہ کوئی بھی جو اتنی آسانی کے ساتھ اپنی ماں کی بات نہیں مانے گی. تو بطول جب صبح ہوتی ہے تو اپنے ابو کے ساتھ جاتی ہے, جا کر اپنے والد کے ساتھ جب وقت گزارتی ہے تو والد سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے. پاپا کو کہتی ہے پاپا جان یہ راہ والا کیا معاملہ ہے, آپ مجھے کھل کر بتائیں تو صحیح, میں اس معاملے پہ جو وہ بڑی کنفیوز ہوں, کچھ نہ کچھ تو تعلق جو وہ راہ کا آپ لوگوں کے ساتھ ہے, آپ مجھے بتائیں. تو والد جب یہ بات سنتا ہے تو پھر کھل کر بطول کو سب کچھ بتانا شروع کر دیتا ہے. اسے کہتا ہے کہ بھئی میری بہن کی بیٹی ہے راہا. تو یہ الفاظ جب بطول سنتے ہیں تو بطول کو بڑا دکھ ہوتا ہے, اور یہ پھر اپنے والد سے پوچھے گی کہ بھئی اچھا آپ کی بہن نے پھر چھوڑا کیوں ہے. تو اس کے پیچھے بہت ساری جو سٹوری ہوگی یہ چھپی ہوگی, اور ایسا ایسا جو اصلیت ہوگی یہ آنا شروع ہو جائے گی کہ اب راہ کے اوپر یہ ظلم کیسے ہوا, کیونکہ جو سارا کریکٹر دکھایا جا رہا ہے تو یہ بطول کی ماں کا ہو سکتا ہے. بطول کی ماں ہی ہے جو نا ان کے اوپر ظلم کر سکتی ہے.